ہوں کہ آپ نے ابھی مروت صاحب کے بھائی کی جو برطرفی ہے یہ ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں، اس پہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ انہیں اداروں میں جو محکمے ہیں ان میں مداخلت کی وجہ سے ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے، مبینہ کوئی کرپشن کا معاملہ تھا؟ کرپشن کے معاملات تو ابھی سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن کم از کم یہ ہے کہ وہ اپنے ڈومین سے نکل رہے تھے، شیر افضل مروت کے بھائی خالد لطیف نامے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ان الیکٹڈ بھی تھے، یہ منتخب ممبر نہیں تھے. ان کو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر لگایا گیا تھا شیر افضل مروت کے کہنے پر، لیکن ان کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پورٹ فولیو ان کے پاس تھی، لیکن یہ وہاں سے نکل کر ایجوکیشن میں بھی انٹرفیئر کر رہے تھے، ہیلتھ میں بھی کر رہے تھے، سول ایڈمنسٹریشن میں بھی کر رہے تھے، ہر جگہ پر مداخلت کرتے رہے. تو اس کا نوٹس مسلسل لیا جا رہا تھا، اور خصوصاً بیوروکریسی اس پر کافی رنجیدہ تھی، اور انہوں نے چیف سیکرٹری سے بار بار شکایت بھی کی، اور چیف سیکرٹری نے پھر وزیر اعلیٰ سے بھی کہا. تو وزیر اعلیٰ اور شیر افضل بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور دونوں کا تعلق بھی انتہائی جنوب سے، ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت سے. تو پھر وزیر اعلیٰ نے کم از کم یہ کیا تھا کہ انہوں نے چیف سیکرٹری سے کہا تھا کہ شیر افضل کے بھائی کی کوئی بات نہ مانی جائے، جہاں وہ ناجائز مطالبات کرے تو بیوروکریسی کو میسج دے دے کہ کتن اس بات کو نہ مانا جائے. بالکل ٹھیک ہے. میرے آخری سوال ہے کے پی کے حوالے سے. کے پی کے کی اسمبلیوں میں جو لوگ ہیں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ بکنے کو تیار ہیں، یا پھر وہ بکنے کو تیار آپ یہ کہہ لیں، یا پھر پارٹی تبدیل کرنے کو تیار ہیں. تو کیا ایسا کچھ ہے وہاں پر اس وقت؟ کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ، کوئی کھچڑی پکڑی ہے ایسی؟ دیکھیں، جس فارورڈ بلاک کی میں نے نشاندہی کی تھی تو وہ ابھی ایک انفارمل شکل میں ہے، وہ فارمل شکل میں نہیں آیا ہے. لیکن یہاں پر بہت سارے ممبران ایسے ہیں جن کے تحفظات ہیں، جن کی ناراضگیاں ہیں، جن کے گلے شکوے ہیں، اور وہ مختلف گروپس کی شکل میں ہیں. ایک تو خیبر پختونخوا میں جو طاقتور گروپس تھے، اسد کیسر، شارام ترکائی، عمر ایوب اور یہ سارے، مراد سعید اور یہ سارے گروپس، شیر افضل، تو وہ حاوی ہو گئے تھے اور کابینہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. ہر کوئی اپنے بھائی یا اپنے قریبی عزیز کو لے کر آیا تھا کابینہ میں. ایک تو اس پر پی ٹی آئی کے جو پرانے ایم پی ایس تھے یا جو منتخب ممبران تھے وہ ناراض تھے. دوسری بات یہ کہ پرانے ممبران جو ہیں ان کو ابھی تک کچھ نہیں ملا ہے، خصوصاً نارتھ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، یعنی دیر کو کوئی وزارت نہیں دی گئی، جبکہ غیر منتخب لوگ جو تھے وہ حاوی تھے. شیر افضل مروت کے بھائی خالد لطیف بھی حاوی تھے، مشال یوسف زئی بھی غیر منتخب ہے، وہ بھی حاوی ہے. تو وہ صرف صوبائی اسمبلی کے ممبران نہیں بلکہ انہوں نے بات شاندانہ. کی تھی تو آپ نے تھوڑا سا، میں نے ذکر سنا تھا، آپ نے اس پہ جو ہے نا وہ بات چیت کر رہے تھے، آپ نے کوئی خبر وغیرہ بھی رپورٹ کی تھی کیا وہاں سے؟ آرمی چیف خاص طور پر پرٹیکولرلی یا ڈی جی آئی ایس آئی، وہ اس وقت موجودہ حالات میں خواہش رکھتے ہیں عمران خان سے بات چیت کرنے کو؟ اور یہ بھی بتائیے گا کیا ان کو سوٹ کرے گا ان سے موجودہ حالات میں کوئی گفتگو ان سے کرے، مذاکرات کرے اور اوپن مذاکرات کریں؟ دیکھیں، یہ جو پچھلے دنوں مذاکرات کا شور اٹھا، وہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے صحافی کسی خبر کو پوری طرح چیک کیے بغیر خبر دے دیتے ہیں. دراصل یہ میں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ مذاکرات کے ایک دو چینلز ہیں. ایک چینل کی میں نے نشاندہی کی تھی کہ باہر سے آئے ایک بزنس مین ہیں اور ان کے کچھ تعلقات ہیں پنڈی میں بھی، پی ٹی آئی کے کچھ لیڈران سے بھی. تو شاید، اور میں نے شاید کا لفظ استعمال کیا تھا کہ انہیں اکتوبر میں آنا تھا لیکن وہ اچانک آ گئے، تو شاید اس طرح کے کچھ مذاکرات ہو رہے ہو. لیکن بعد میں جب میں نے اس خبر کو چیک کیا تو اس کے ذریعے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. دوسرے مذاکرات ہوئے تھے اور میں نے پہلے اس کی نشاندہی کی تھی، لیکن یہ کوئی پراپر مذاکرات نہیں تھے. یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ سے ایک گزارش کی گئی تھی کہ ہمارے کچھ معروضات ہیں، کچھ گزارشات ہیں، اگر انہیں سنا جائے. تو اس کے لیے ایک دو جونیئر افسران پر نچلی سطح پر متعین کیا گیا تھا
کہ ان کی بات سنے یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو جب انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی تو مذاکرات کی غیر سنجیدگی کا اندازہ آپ اس سے لگائے کہ ان مذاکرات کو ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر دیکھ رہا تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اپر لیول پر اسے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا. پھر ان لوگوں نے کچھ اپنے بارے میں کچھ درخواستیں دی، کچھ طلب کیا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائے اور ہمیں راستہ دیا جائے. تو انہیں کہا گیا کہ آپ کو تو راستہ دیا گیا ہے، آپ کو تو الیکشن میں آپ پر پابندی نہیں لگی، آپ کے 90-100 کے قریب ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، پنجاب اسمبلی میں آپ کی کافی بڑی تعداد موجود ہے، تو آپ کو کون سا راستہ آپ کا روکا گیا ہے. تو یہ نچلی سطح پر ان کے گزارشات سنے گئے اور ان کا جواب دیا گیا اور پھر وہ دروازہ بند کر دیا گیا، مزید مذاکرات کوئی نہیں ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل آج کل گزشتہ دنوں بلکہ ریسنٹلی آج بھی بلکہ ایک سٹوری انصار عباسی صاحب کی جو ہے وہ شائع ہوئی ہے. وہ بار بار جو سابق وزیر دفاع ہیں، سیکٹری دفاع ہیں سوری، جنرل ریٹائر نعیم لودھی صاحب کا نام لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کوئی انیشیٹو لیا ہوا ہے. وہ عمران خان صاحب کی گزارشات اور اپنی گزارشات اسٹیبلشمنٹ تک پہنچا رہے ہیں، اور آج انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں تک کچھ پہنچا بھی ہے. کیا ان کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کی تائید حاصل ہے، کوئی کسی کنسینٹ حاصل ہے نعیم لودھی صاحب کو، یا وہ اپنے طور پر ہی لگے ہوئے ہیں؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیے میں ایک جنرل اس میں بات کروں گا. علی، جب کوئی جنرل ریٹائر ہوتا ہے نا تو اس کے جو بیچ میٹ ہوتے ہیں یا اس کے جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں یا جو فوج کے اندر کا جو سینیریو ہوتا ہے، موجود سینیریو، معروضی سینیریو کی بات کر رہا ہوں، کہ اس وقت کے مطابق وہ اس کو سمجھتا بھی ہے اور اس کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے وہ کنیکٹڈ بھی ہوتا ہے اگر ریٹائر ہو بھی جائے. لیکن اگر اس کے ریٹائرمنٹ کو 4-5 سال گزرے تو پھر وہ اتنا اہم نہیں ہوتا اور پھر ان کی ایکسس بھی تقریباً ختم ہو جاتی ہے. یہ ایک ریالٹی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے. نعیم لودھی صاحب تو پتہ نہیں کہ 10-15 سال یا 20 سال پہلے ریٹائر ہوئے ہیں. اگر وہ پی ٹی آئی کے نزدیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی نزدیک ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے کورس میٹ بھی نہیں ہے اس وقت. ان کے سبارڈینیٹس جو ہے وہ خود یا تو ریٹائر ہو چکے ہوں گے یا کسی اور لیول پر پہنچ چکے ہوں گے. تو نعیم لودھی صاحب کی بات یا ان کے رابطوں کو کم از کم میں اہمیت نہیں دے سکتا. اور اگر وہ اس طرح کہہ رہے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے فورم سے تو یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر ایسی کوئی بات مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. گزشتہ دنوں آپ نے لکھا تھا کہ عمران خان کے کچھ سہولت کار غیر اہم ہونے والے ہیں. کون ہیں؟ کون سے سہولت کار ہیں؟ مطلب سہولت کاری تو ان کو عدلیہ سے بھی مخصوص کسی سیٹ اپ سے ملتی آ رہی ہے، بلکہ ابھی بھی اس طرح کی مبینہ اطلاعات ہیں اور بھی کچھ سہولت کاری ہے. کون سے سہولت کار جن کا آپ ذکر کر رہے تھے؟ دیکھیے میں نے آج اپنے ولاگ میں اس حوالے سے محتاط اور مختصر بات کی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسی خبروں کا آخری سرا ہاتھ نہیں آتا. اگر کوئی کہتا ہے تو میرے خیال میں تو جو پروفیشنلی میں سمجھتا ہوں، لیکن ایسی خبروں کو بعض اوقات کسی سورس تک رسائی ہو جاتی ہے، تجزیہ ہوتا ہے، کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ہوتے ہیں، اس بنیاد پر ایک خبر وجود میں آ جاتی ہے. میں نے یہ بات کی ہے کہ کچھ لوگ جو اہم ہیں وہ غیر اہم ہو جائیں گے، اور یہ مختلف اینگل سے میں نے کچھ چیزوں کو کیچ کیا ہے اور میں نے اس بنیاد پر یہ بات کی ہے. اور یہ کوئی بعید از حقیقت بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ منگلا کے کور کمانڈر کو گھر بھیج دیا گیا.
اور منگلا کے کور کمانڈر جس طرح وہ کچھ رابطے تھے ان کے کچھ آڈیوز تھے جس طرح ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی تو اس حوالے سے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اور پہلے بھی ایسے ہوتا رہا. ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار میں آتے ہی یحییٰ خان سمیت 7 جرنیلوں کو بیک جنبش قلم برطرف کیا تھا اور پھر یہ سلسلہ مسلسل چلا آ رہا ہے. اسی طرح ججز بھی برطرف. ابھی ہم نے مظاہر نقوی کو دیکھا, ابھی ہم نے اعجاز الاحسن کو دیکھا. تو جن لوگوں کے حوالے سے تحفظات ہو اور ان کے جو افیشیل کردار ہے ان کا اس پر اعتراضات ہو تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں کچھ لوگ گھر جائیں گے. میں سمجھ گیا. مجھے بس آخری سوال ہے اسی ٹاپک سے, اس کے بعد ٹاپک ہم چینج کرتے ہیں. آپ شہر اقتدار میں ہیں, شہر اقتدار کا موڈ بھی آپ سمجھتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں, پلس بھی آپ دیکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, عمران خان صاحب کی چونکہ رہائی کی بہت زیادہ نا وہ کیا جاتا ہے, دعویٰ کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اب انہوں نے ایک اور نیا دعویٰ کیا کہ عید سے پہلے یا بڑی عید پہ جو ہے رہا ہو جائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے